صلی علی رسول کریم اما بعد. کل واقعہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. ایک بات رہ گئی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر گئے جنگل میں، تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کر اس کو خون لگا کر لائے. جب واپس آئے تو آ کر روتے پلاتے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان، کیا ہوا آ کر باہر پوچھنے لگے. تو کہتی ہے کہ ابا جی، ابا حضور، آپ کے بیٹے یوسف کو شیر کھا کر چلے گیا. تو ساتھ میں یہ لوگ کیا کرے، کرتا بھی لے کر آئے. کرتا لا کر، دیکھو ابا میں بولتے تو میں سنتے میں، دیکھو دلیل دیکھو بول کر کرتا دکھانے لگے. دیکھو کل لگ پائے بول کر. باپ بھی سمجھ کر بولنے لگے، کیا ہے وہ شیر بھی، میرا بچے کو شیر بھی کھایا لیکن کرتا پھٹا نہیں. شیر بھی کہتا عقل مند ہے بول کر باپ بھی کیا کرے، بول کر سمجھ گئے میرے بچے کو کون نہیں مارے، انوش مار ڈالے بول کر سمجھ گئے. انوش کہا کہ کر کو ہے بہرحال میرے بچے کو شیر نہیں کھایا. اگر شیر کھاتا تو کیا ہوتا، یہ کرتا پھٹتا تھا. کرتا ہی پھٹ کو نہیں ہے اور خون لگ کو ہے، انہوں بہانا بنا پائے سو بول کر باپ سمجھ گئے. چلو بول کر قرآن کی آیت پڑھ کر صبر کر لیے، کیا کر سکتا بول کر صبر کر لیے. ایک بات یہ رہ گئی تھی. اور ایک بات کیا، آخر میں آپ کو میں لکھ جوڑ رہا ہوں کل کی بات سے آج کی بات کو. آخر میں بادشاہ خواب دیکھا تھا، موٹے 7 گایاں 7 دبلے پتلی گایوں کو کھا رہی. ایک تو یہ خواب، اور ایک 7 پکے شاخہ ہے، وہ کسی بھی پھل کی کیوں نہ ہو، اور 7 سکو گئے تو شاخہ ہے. یہ خواب دیکھا بادشاہ، 7 موٹے گایاں 7 دبلے پتلے گایوں کو کھا رہی، اور 7 شاخیں بھرے اور پھل ہے، اور 7 شاخیں سکے ہیں. اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے اراکین کو پوچھے تو کون معلوم نہیں بول کر بولے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے بول کر آدمی کو بھیج کر معلوم کیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا دیے کہ بھائی تمہارے گاؤں میں قحط آنے والا ہے. کل کی آخری بات یہ تھی. تو قحط آنے والا ہے، 7 سال قحط رہے گا، اس لیے کیا کرو، جلدی تمہیں کیا کرو، 7 سال کے لیے اناج جمع کر لو. اس کے بعد پھر خوشحالی آئے گی، پھر فصلیں پکیں گے، ہری بھری کھیتیں نظر آئیں گے، لیکن 7 سال تک قحط رہے گا. یہ خواب سنا کر تعبیر بتا کر آگے چھوڑ دی. تو بعد میں بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو بادشاہ کہنے لگا، ہو نہ ہو یہ آدمی جو تعبیر بولا میرے خواب کی، یہ اچھا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے. یہ اس کے ذات، اس کا ذہن اور اس کی چالاکی عجیب ہی ہے، عام انسان تر کا اس کا ذہن نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا آؤ بول کر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بولے، دیکھو بادشاہ، سب سے پہلے عورتاں مجھے دیکھو ہاتھ کاٹے اور میرے اوپر ان کے کیا کیا خیالات ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں. غلطی میری تھی یا بیبا کی غلطی تھی؟ غلطی میری تھی یا آپ کی بیوی کی، ملکہ کی، زلیخا کی غلطی تھی؟ یہ پہلے قبول کرنا تب کوئی باہر آ. تو دیکھو کیا بولنے لگے، پہلے غلطی کس کی تھی وہ بولنے لگے. اب سب کو بلا کر بولے، بتاؤ عورتوں کو بولے تمہاری غلطی تھی، ان کی غلطی تھی. عورتیں مان لی ہے، بادشاہ ہماری جو غلطی تھی، یوسف پاک تمام آدمی ہے زلیخا کے پاس. بادشاہ سلامت جہاں سلامت، غلطی ہماری ہی تھی، ان کی غلطی نہیں تھی، پاک باز آدمی ہے. یہاں تک کل واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ رکھ لیا، ان کے پاس رکھ لیا. اب آگے سنو 13واں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. دیکھو یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھو، اللہ سے کیا فرما رہی، بھائی میں بھی بچ نہیں سکا میرے خود سے، میرا اللہ مجھے بچا لیا، صحیح بات ہے، اللہ کی رحمت سے میں بچ گیا، لیکن میرا نفس نے مجھے بھڑکا رہا تھا. جب زلیخا دعوت دے رہی تھی تو میرا نفس بھی اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. بلکہ مشکات شریف میں جلد ثانی کتاب النکاح کے اندر ایک حدیث موجود ہے. مشکات شریف کتاب حدیث کی کتاب النکاح جلد ثانی میں ایک حدیث موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور ان کے جسم میں خون کی طرح بھاگتا رہتا ہے. تو غالباً حضرت امی عائشہ یا کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر مجھ پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میرا شیطان میرا فرما بردار بن گیا. یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا. لیکن ہمارا شیطان ہمارا فرما بردار نہیں ہوا ہے. تو وہ سمجھ لو ہمارا شیطان ہمیشہ کیا کرتا رہتا؟ بھٹکاتا رہتا. حضور کا شیطان تھا، حضور پر اللہ کا کرم تھا، تو حضور کا شیطان حضور کا عاشق بن گیا، حضور کا مطیع فرما بردار بن گیا. لیکن ہمارے شیطان ویسے نہیں. تو ان کے ساتھ بھی شیطان نفس بھی بھڑکا رہا تھا. بہرحال بھڑکانا ہی چاہیے، کیونکہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ان کا نفس نہیں بھڑکاتا تو پھر گناہ سامنے ہے اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا. گناہوں کے ماحول میں رہ کر گناہوں سے بچنا یہ انسان کی صفت ہے. کیونکہ انسان کو اللہ دو چیزوں سے پیدا کیا، جسم اور روح. لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام تواضع اختیار کر کے اللہ کی رحمت کے ذریعے سے میں بچ گیا بول کر تواضع اختیار کر کے میں اپنے آپ سے تو نہیں بچ سکا، اللہ کی رحمت سے میں بچ گیا. میرا نفس بھی مجھے بھڑکا رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت توجہ ہوئی، میری طرف متوجہ ہوئی تو میں بچ گیا. آگے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آگے آ رہا ہے کہ جب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر رکھ لیا ان کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو پھر دوبارہ اس کا خواب سنائی. کوئی 7 گیا موٹے موٹے گیا، 7 باریک گیوں کو کھا گئی، 7 ہرے بھرے شاخہ ہے اور 7 سوکھا گچھو شاخہ ہے. ایک خواب سنا کر تعبیر بتائی اس کو. بادشاہ تمہیں خواب دیکھی تو اللہ کیا تھا کیا پہلے وہ خواب، اس کا مطلب اس کی تعبیر کیا کہ آگے چل کر تمہارے گاؤں کے اندر تات آنے والا ہے، قحط سالی آنے والی ہے. تو بادشاہ بھی تمہیں سنائے تعبیر مجھے یاد نہیں تھی. اچھا اب کیا بولو یوسف بولے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بولنے لگے اب کیا کریں گے، آنے والا ہے، آنے والے 7 سال قحط کے ہے، اب کیا کرنا، اناج جمع کرنا، مال جمع کرنا، کیا کرنا، پھر کس کے تو ذمہ دیں گے، تو کون بھی اچھا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، اب کیا کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام خود بولے کہ بادشاہ آپ کیا کرو، مجھے تمہارے خزانے کا بادشاہ بنا ڈالو. اجعلنی علی خزائن الارض، تمہارے خزانوں کا بادشاہ مجھے بنا ڈالو، مجھے ذمہ داری دے ڈالو، اسے میں سب کا انتظام کر دیتا ہوں. یہاں سے بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ ایک بات سنا، 2 باتیں. ایک بات کیا، پیغمبروں کو کسی مزید عہدے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پیغمبر کسی عہدے کے، بادشاہت کے، سلطنت کے وہ حریص نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہاں انہوں کہیں تو پوچھے سوال، یوسف علیہ السلام مجھے عہدہ دو میں سمال بول کر کہیں پوچھے، اس لیے کہ اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مال کو ضائع کر دے. انہوں جانتے تھے حکمتیں، کسے کیسا کرنا، کون وقت کو کیسا کرنا، خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ سب ان کو معلوم تھا. ان کے پاس علم تھا، ہنر تھا، ذہن، سب کچھ تھا ان کے پاس. ابھی تھے نہیں. جس کے پاس نبوت ہو اس آدمی کے لیے مزید کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو انہوں ضائع نہیں کرنا بول کر انہوں اہل تھے، اس لیے مانگ کر لے لیے. تو یہاں سے بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ، کوئی پیغمبر کسی عہدے کا حریص نہیں ہوتا، ایک بات یہ. دوسری بات ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ غیر ذمہ دار کو، غیر اہل کو، نا اہل کو کوئی ذمہ داری نہ دو. اہل کو دو، ذمہ داری سنبھالنے والے کو دو. سمجھ میں ہر کسی کو ذمہ دار کسی چیز کا نہ بناؤ. جس کے اندر کمال ہو، جس کے اندر حکمت ہو، جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر تدبر ہو، معاملے کو سمجھنے کا اس کے اندر ملکہ ہو، اسے کیا کرو، عہدہ دو. سمجھ میں؟ تو یوسف علیہ السلام اس کے بادشاہ کے پورے مال کے ذمہ دار بن گئے. بننے کے بعد کیا ہوا، وہ بادشاہ اب تک ایمان نہیں لایا تھا. بادشاہ پورا اختیارات اس کے، پیسے، خزانہ، کیا کیا، یہ سب ذمہ داری بادشاہ کیا کیا،
یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا. اب تمہیں سنبھال تو بولتی ہیں صحیح بات ہے, تمہارے جیسا نیک آدمی ادھر نہیں ملتا, تم انصاف والے بھی ہے اور اچھے آدمی ہے تمہیں بول کر بادشاہ پورا اختیارات ان کو دے ڈالا. اب بعد میں وہ بادشاہ مسلمان نہیں ہوا تھا, اب ان کے ہاتھ پر ایمان کے ساتھ قبول کرتا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر. آگے کیا ہوتا, اب ان کے بھیا آتی, پہلی مرتبہ آتی, پورا 3-4 مرتبہ ان کے پاس آتے ان کے بھیا, پہلی بار آتے. اب ان کے پاس خزانہ ہے نہیں, سب کو بانٹتے رہنا ہے, تو کوسے محلے میں خیت آکو ہے, وہ گاؤں والے آتے رہتی, انہوں کیا کرنا, کسے کتنا ہونا کی حساب سے بانٹ کر توڑ کر دیتے رہنا, اتنا بول کر. یوسف علیہ السلام کو ذمہ داری تھی وہ. اب ان کے بھائی آئے, ان کو چھوڑ ڈالے بچپن میں حسد کی وجہ سے آئے. وہ آ کر معلوم نہیں کسی بھی انہوں بول کر بھیا معلوم نہیں, لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا. بھیا جانتے نہیں تھے یوسف انہوں بول کر دینے والے, یوسف علیہ السلام جانتے تھے سروتے میرے بھیا بول کر. بول کے کو میں خیت آیا تھا, آئے آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی ہمارے کو بھی خیت آیا ہے, ہماری کچھ امداد کر دیجئے, مدد کریے کیجیے ایسا بول کر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بولے, تمہیں بھیا اتنے سے کیا بول کر پوچھے. 10 جنے پورے کتنے بچے ہیں ان کے بابا کے, 12 بچے, 10 بھیا, 1 بیوی کے بچے, 2 بھیا حضرت یوسف اور بنیامین, دونوں الگ دوسری بیوی کے بچے. اب وہاں انہوں 10 جنے آئی, ان کے چھوٹے بھائی کو لائی نہیں, خاص بھائی کو بنیامین کو لائی ساتھ میں, انہوں وہی پوچھ لی. تو بھیا اتنے سے کیا بھائی بول کر پوچھے. تو نہیں ہمارا اور ایک بیوی ہے چھوٹا بھائی بنیامین, گھر کے پاس چھوڑ کر سے بول کر بولے. تو یوسف علیہ السلام بولے اب تمہارے کو دے ڈال تمہیں اناج, لیکن اگلی مرتبہ تمہیں تو کیا کرنا, تمہارے بھائی کو لے کر آنا, تمہارے چھوٹے بھائی کو, ان کو لے تو تمہارے کو دینے کا میں خزانہ اور اناج, نہیں لائے تو کینسل. سمجھ گیا. اب پھر جاتے وقت میں یوسف علیہ السلام کیا کرتے, جو پیسے لے رہتے نہیں دیو بول کر اناج, ان کے پیسے چھپا کر ان کے تھیلی میں آپ کو بھیج ڈالتے. وہ لوگ گھر کو جا کو دیکھتے تھیلی کھول کر, تو ان کے تھیلی میں اناج بھی رہتا, چاول وغیرہ بھی رہتا, اور ان کے پیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام واپس کرتا لے جاتی. اب ان کے بھیا سمجھ لیتی کہ تو اچھا بادشاہ ہے, دیکھو وہ گاؤں کا مصر کا, بول کر تعریف کرتے رہتے. اب پھر آ کر باپ سے بولتے, کیا بول کر بولتے ہیں یوسف علیہ السلام سے, ابا حضور بنیامین چھوٹے بھائی کو مساف بھیج ڈالو. اب پکا وعدہ یوسف کے ساتھ جیسا کرے ہمیں ویسی غداری نہیں کرتے, پکا واپس لانے کی ذمہ داری پوری ہماری بول کر پورا بول کر لے جاتی. پہلے کیا کرے, لے جاتی بول کر لے گئے یوسف علیہ السلام کو, جا کر بوڑھی میں ڈال کو آئے. اب بھی وہی بول رہی ہے, یوسف کے طرح نہیں کرتے, ابا بنیامین کو بھیجو, ان کی پوری حفاظت کرتا, ہمیں ساتھ لانے کی ذمہ داری ہماری بول کر باپ سے مطالبہ کرتے. باپ کو پھر بھی دل گوارا نہیں کر رہا بھیجنے کے لیے. ایک بار دیکھ لیا ان کو, مسلمان مومن حدیثوں میں ہے ایک بار ایک سراغ سے ایک بار گھس سکتا, مطلب کیا, ایک بار مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے, بار دھوکہ نہیں کہتا مسلمان, ایک بار کھانے کا دھوکہ سمجھ لیتا, اسے نہیں دینا پیسے باقی بول کر سمجھ لیتا, بار دھوکہ نہیں کھانا. ایک بار کسی سے دھوکہ کھا کے تو بس اس سے الگ ہو جاؤ, بس سب بار دھوکہ نہیں کھانا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا دل چاہ رہا ان کو, تو پھر کیسا کیے, چلو بول کر بھیج دیے, ان کے ساتھ کر کو بھیج دیے. جانے کے بعد کیا ہوا, جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا, پہلے سے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد کرو, تم اس کو واپس لاؤ گے. بڑی باقی پھر پکا لاتی مطلب بھیجتا ہوں, نہیں تو نہیں بھیجتا میں. اب انہیں بولے, بچے بھی سمجھ رہے ہیں, لاتی ہوں پکا لاتی ہوں بول کر بولے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کیے, اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے بھیج دیے, جب تمہیں مصر کو گئے تو کیا کرو, تم ایک ہی دروازے سے گھسنا کو, گاؤں میں کو مصر میں الگ الگ دروازوں سے گھس کر جاؤ. کئی کو بول کر بولے تو تم ایک ہی دروازے سے گھس کر گئے تو آدمی کیا سمجھ لیں گے, نظر لگائیں گے, کیا رہے انہوں خط بھی ان کا بڑا تھا, ہائٹ گیٹ بھی ذرا خوبصورتی بھی تھی, ان کو بڑے بھی تھے, لمبے اونچے تھے آدمی بچے. تو تم ایک ہی جگہ سے ایک ہی دروازے سے گئے تو آدمی کیا سمجھیں گے, اتنے ہائٹ کے بچے, اتنے لمبے بچے, اتنے بچے 10 بچے, اس کے بول کر ایسی نظر لگ جائے گی. تو اس لیے نظر ان کی ایک تدبیر تھی ہے, اگر نظر لگنا ہے تو لگ جاتی, نظر لگنا حق ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک بات سنو, نظر ہے نہیں, نظر حدیثوں کے اندر ہے, العین حق, نظر لگنا ہے, حق ہے, ثابت ہے. بچوں کو ہے نہیں, ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی,
سمجھ میں آ رہا؟ ماں باپ کی خاص ماں باپ کی نظر بچے بن جاتی. اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ پڑھو بول کر ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کیا کرو؟ اچھی چیز کو دیکھیے. اچھے بچے کو دیکھے تو کیا کرو؟ کسی کی رائٹنگ اچھی ہے, کسی کی گفتگو اچھی ہے, کسی کا چہرہ اچھا ہے تو کیا کرو؟ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر کیا کرو؟ ماشاء اللہ, بہت خوب ہے بھائی, بہت اچھا ہے. ایسا وہ لفظ ماشاء اللہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر نظر لگنے سے بچا دے گا. ورنہ ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے بچوں کو. یہ سب کتابی اور حدیث کی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہا کہ ابھی باپ کیا سے کر کو بھیجے؟ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو شہر میں, تو الگ الگ دروازوں سے باپ کی بات مان کر داخل ہو گئے. اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ اب کتنی مرتبہ جاری ہو مصر کو؟ دوسری مرتبہ جاری سو مصر کو لو. ساتھ میں کون ہے؟ چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ میں ہے. اب دیکھو, جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, ان کی خاص جگہ تھی بیٹھنے کی, وہاں جا کر ان سے جا کر ملے. تو یوسف علیہ السلام جب بنیامین پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے خاص جگہ بٹھا دیا. ان کے خاص بھی تھے بنیامین چھوٹے بھائی, پہچان کر کیا کریں, ان کو اپنے بازو میں بٹھا دیا, خاص جگہ بٹھا لیا. ان کو تمہارا بھائی یوسف ہوں. انہوں خود بولنے لگے یوسف علیہ السلام, تمہیں ڈر رہا تو بھائی بنیامین کو بولے چھوٹے بھائی کو, میں تمہارا بھائی خاص بھائی یوسف ہوں بول کر بولتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا, انہوں تمہارے کو میرے بارے میں کیا کیا کی بولے حدیث سکھایا تھا, سمجھ میں آ نہیں؟ وہ سب نے تمہارے میرے بارے میں کیا کیا بولے کی, اس پہ سب جھوٹ باتیں بول دیتی ہیں. میں دل تسلی کر لے کو بیٹھو یہاں بول کر بازی اٹھا لیتے ہیں ان کو. بعد میں کیا ہوتا, ان کے ایسے بھائیوں کے واسطے پھر اناج بانٹتے, غلہ دے ڈالتے سب کو. دیتے وقت میں کیا کرتے, حضرت یوسف علیہ السلام ایک حکمت اختیار کرتے. اپنے بھائی کو, خاص بھائی کو اپنے پاس رکھنا بول کر ایک حکمت اختیار کر وہ کیا کرتے, اپنے چھوٹے بھائی کے تھیلی کے اندر ماپنے کا آلہ ہے, نہیں ماپنے کا آلہ, لیٹر 2 لیٹر کا ہمارے زبان میں, وہ ماپنے کا آلہ ان کے بیگ میں ڈال دیتی. اب ان کے زمانے کا قانون تھا, کس کے بیگ میں یا کس کے کون چوری کرے گی اسے کیا کرنا پڑتا, غلام بنا لینا اسے. یوسف علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا وہ, کس سے چوری ہو گئی اسے کیا کرو, غلام بنا لو. اب ضرورت کی بات دیکھے تو ماپنے کا آلہ دستا نہیں. بولے بھائی اب تک جو قافلہ گیا ان کو پکڑو, ان کے تھیلیا چیک کرو, ہمارا ناپنے کا آلہ بن گیا ہے. دیکھے تو سب کے بیگ میں چیک کرے, کس کے بیگ میں نہیں ملا. آخر چھوٹے بھائی کی بات چیک کرے بنیامین کی, تو ان کی بیگ میں مل گیا. اب بڑے بھائی کیا بولے, بولو ہاں ان کے بھائی یوسف بھی چوری کرے تھے, بھائی چوری کرتا تھا, بڑا بھائی یوسف, ان چھوٹا بھائی اس سے بھی عادت پڑی ہے بول کر بول رہے ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. وہ یوسف علیہ السلام کی چوری بول کر وہ واقعہ, اور وہ بھی ایک واقعہ سنو. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے نہیں, بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پھپھو جلدی رکھ لیے تھے پالنے کے واسطے. رکھنے کے بعد کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کے پاس سے حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام ان کے پھپھو کے پاس سے لانا چاہتے تھے. تو پھپھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن یوسف علیہ السلام کو دینے تیار نہیں. بچہ اچھا ہے اور نزدیک رکھ لیں گے, پالیں گے, بھائی کا بیٹا اپنا بول کر رکھ لینے, اور دل چاہ رہا ان کو. اب پھپھو کیا کرے, یوسف علیہ السلام کی پھپھو یوسف علیہ السلام کو ان کے باوا لے جا رہے تو ان کے تھیلی میں کوئی چیز رکھ ڈالے. اب بعد میں دیکھے تو ان کے اس میں تھیلی میں وہ چیز نکل گئی. حالانکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تھیلی میں ان کے پھپھو رکھے تو کوئی چیز رکھے, پھپھو رکھے, حضرت یوسف علیہ السلام چرائی نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کی پھپھو خود ان کے تھیلی میں کوئی چیز رکھ ڈالے. کئی کو رکھے, وہ بھی یوسف میرے پاس اور رہے تو اچھا رہتا بول کر رکھے. سو رہا ہوں, میرا بھائی کا بیٹا اچھا ہے, میرا بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے, اور تھوڑی دن آنندے بول کر انہوں حکمت سے رکھے سوتا, انہوں چوری نہیں کرے. تو یہ لوگ ان کو معلوم تھا, اور پھپھو ایسا رکھے بول کر یوسف چوری نہیں کرے, ان کو معلوم تھا, ان کے بھائیوں کو معلوم تھا. پھر بھی انہوں کیا بولے, بولو بات کو آدھا کاٹ کو آدھی بات بول رہی ہوں. ان کا بھائی بھی چور تھا, ان کا بھائی بھی چورایا, نعوذ باللہ, اب یہ بھی چورا رہا ہے بول کر بول رہی. حالانکہ وہ بچہ دنیا میں نہیں چرائے. یوسف علیہ السلام خود ان کے تھیلی کے اندر ناپنے کا آلہ رکھے تھے. اب قانون کیا یوسف علیہ السلام کی شریعت کا, جس سے چوری ہو اس کو کیا کرو, غلام بنا لو, اسے بھیجنا کو گھر کو. اب انہوں حکم کیا میں پورے بھیا جانے کے واسطے ان کو حکم دے, تمہیں چل جاؤ بھائی, یہ بچے سے چوری ہو گئی, اسے ہم رکھ لیں گے, اسے غلام بنا لیں گے. اب انہوں باپ کو کیا بول کر آئے نا, ابا حضور ہمیں تمہارے کو چھوٹے بچے بلیک رات بول کر وعدہ کر پائے. اب جا کے یوسف علیہ السلام سے منت کر لی,
بھائی بھیج ڈالو بھائی، بادشاہ سلامت بھیج ڈالو بھائی، ہمارے باپ کو میں بول کو بالغ کے بچے کو تمہیں ایسا کرو تو کیسا بھائی؟ قانون کیا نا انصافی نہ کرو بھائی، وعدہ خلافی نہ کرو. ہمارا قانون کیا شریعت کا، کس سے چوری ہو گئی اسے کیا کرو، غلام بنا لو. پہلے شرط لگا کو چکر ہے 100 حساب، اب ہو گیا چکر ہی مل گیا تو چل جاؤ بھائی، چھوڑ ڈالو بچے کیا بول کر بھیج ڈالے ان کو. اب انہوں پریشانی کے عالم میں چلے گئے. ان کو ان کے بابا بھی بہت پریشان ہوتے تھے کہ ارے باپ پہلے ایک بچہ چل گیا تو پھر اور ایک بچہ چل گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت اور یوسف علیہ السلام کی شریعت کا یہ تھا کہ جو سو اس آدمی کو غلام بنا لو، یہ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیاں گزارش کر رہے تھے بھیجو بھیجو بول کر، لیکن انہوں بول رہے تھے بھائی نہیں 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 بھیجنے کا چانس نہیں. وہ آخر انہوں کیا کرے، مایوس ہو کر آپس میں مشورہ کر کے چلے گئے گاؤں کو. چلے چھوڑو بھائی کیا کرتے اب، انہوں بولے تو نہیں سن رہی بول کر ان کے بھائیاں پورے واپس چلے گئے. اور ساتھ میں کیا کرے، انہوں ایک پلان بنا لیے. کیا پلان بنے، انہوں باپ کے پاس جا کر بولنے والے کو ابا حضور تمہارا بیٹا چھوٹا بنیامین چوری کام کرے آؤں بول کر پلان بنا کو جا کر بول رہے. ہمیں بولے تو نہیں مانتے بول کر ایک قافلے والوں کو بھی گواہی کے طور پر پیش کریں گے بول کر ایک قافلے کو بھی لے کر گئے. دیکھو ابا تمہارا بیٹا چوری کیا بول کر ایک قافلے کو بھی گواہی کے طور پر ساتھ لے کر گئی تصدیق کے لیے. یعقوب علیہ السلام کا جواب سنو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انہوں لے جا کر جنگل میں جا کر بوڑی میں ڈال کر ایک پرانی بوڑی کے اندر، تو جب یوسف علیہ السلام کیا بولے، یعقوب علیہ السلام کیا بولے، میں کیا کر سکتا ہوں بول کر فصبر جمیل، میں اب کیا کروں گا، بس صبر کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کو اللہ مجھے ایک نہ ایک دن میرے بچوں سے مجھے بلائے گا. یہ دعا کر کو چھوڑ دیے. اب پھر جب یوسف علیہ السلام جب دم گئے ان کو چھوڑ کر آئے بچے، تو وہی دعا بولے فصبر جمیل. اب بنیامین انہوں بھی گم گئے سرکار چل، ان کو بھی یہاں چھوڑ کر آئے لوگ، اب بھی وہی بول رہے لوگ فصبر جمیل. اللہ میں صبر سے اللہ سے میں امید باندھتا ہوں صبر کی، اللہ پھر ایک نہ ایک دن ہمارے بچوں کو اور ہم کو سب کو ملائے گا. یہ انہوں جملہ پڑھ کر خاموش ہو گئے. اب پھر تیسری بار پھر مصر کو آتی ہیں ان کے بھیا، 2 بار آ کر چلے گئے، اب پھر تیسری بار آتی. دیکھو جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر پھر آ کر بول رہی ہوں بھائی ہمارے گاؤں میں بہت سخت تو مصیبت پریشانی ہے، پھر قید آ گئے ہمارے گاؤں کو، تمہیں ذرا کم رقم ہمارے پاس ہے، پیسے تھوڑے ہیں لیکن ہمارے ذرے پیسے لے تو تمہیں کیا کرو بلّہ کا مال دو، چاول وغیرہ ہم کو بہت زیادہ بول کر بولتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام بولتے، اب یوسف نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہارے یوسف کے ساتھ کیا کرے بول کر پوچھتے ہو. تو انہوں پریشان ہو جاتی یوسف کے واقعے کو. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا بول کر یوسف علیہ السلام خود بھائیوں سے پوچھ رہی، یوسف علیہ السلام کا یوسف کا کیا حال ہے کیسے ہے بول کر پوچھ رہی بھائیوں سے. بھیا خود ان کو بوڑی میں دال کو ضائع کر کو ہے. اب یوسف علیہ السلام خود اپنے بھائیوں سے پوچھ رہی. ان کو معلوم انہوں ان کے بھیا بول کر، لیکن ان کو معلوم نہیں انہیں یوسف بول کر. اب یہ ان کو بوڑی میں دال کو 40 سال پار ہو گیا رہتا، 40 سال کے بعد اب پوچھ یوسف علیہ السلام یوسف کا کیا حال ہے بول کر. اب ان کے بھیا کانپنے شروع ہوتے ہیں، ان کو کیا یہ سب پوچھ نہیں بول کر، یہ بادشاہ کو پورا ہمارا حال چال ہمارے کرتوت معلوم ایسا کر بول کر پریشان ہوتی ہے. انہوں بعد میں پوچھتی ہوں انہوں تمہیں یوسف کیا بول کر پوچھتے، ہاں میں تمہارا بھائی وہی یوسف ہوں بول کر بولتے ہیں. بعد میں پھر ان کو کا بھی سزا وغیرہ نہیں دیتے، چلو بھائی تمہیں معاف کر دیتا ہوں بول کر معاف کر دیتے ہیں ان کو، کیا بھی نہیں بولتے. بعد میں کیا بولتے ہیں ان کو، بھائی تمہیں آتے وقت میں اب تمہیں یہ لے جاؤ غلہ، لیکن کیا کرو نیکسٹ بار تمہیں آئے تو کیا کرو تمہارے خاندان کو تمہارے والد صاحب کو سب کو بلا لے کر بول کر بھیجتے، اناج دے کر بھیج ڈالتے. تو پھر انہوں جا کر ساتھ میں کیا کرتے یوسف علیہ السلام جانے والے بھائیوں کو اپنا جھبا اتار کو دے کر اپنے جھبا دے کر بھیجتے. اب یہاں انہوں مصر میں جھبا لے کر نکلتے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر نکلتے، تو یہاں مصر کے جھبے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو وہاں محسوس ہوتی رہتی ہے. ان کو انہوں وہاں بولتے رہتے، انہوں بولتے رہتی میرے بیٹے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، انہوں وہاں پہ کوئی بولتے رہتے. بعد میں یہ جھبا لے جا کر یوسف علیہ السلام کا جھبا یعقوب علیہ السلام کو جا کر دیتے، تو انہوں جھبا لے کر یعقوب علیہ السلام انہوں رو ان کی آنکھیں چل گئی رہتی ہوں. یہ جھبا یوسف علیہ السلام کا لے کر ایسا لگا لیتی انہوں، پھر آنکھیں کی روشنی واپس آتی ہے. تو بعد میں پھر انہوں 3 مرتبہ ہے مصر کو، اب پھر چوتھی مرتبہ جاتے ہو، چوتھی مرتبہ ان کے پورے بھائیاں
ماں باپ خاندان والے سب جنے مل کر مصر کو جاتے چوتھی ماتا ہوں. تب کے وقت میں جا کر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گیا تھی مصر کے. تو سب بھائیاں ماں باپ سب جنے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے. اب تو یہاں یہ سجدہ دو باتیں سجدہ کے بارے میں. ایک سجدہ انہوں شکریہ کے طور پر کرے ہوں گے تعظیم سجدہ, یا پھر اللہ کا سجدہ انہوں کرے ہوں گے, یا پھر اللہ ان کی شریعت میں تعظیم سجدہ جائز ہوگا, یہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اللہ دلیل دے رہا ہے. کیا دلیل ہے؟ اگر یہود نے آزمائش کے طور پر یہ واقعے کے شروع میں یہ واقعہ کئی آیا ہے, یہ سورہ کئی نازل ہوا ہے بول کر کل بولا تھا میں, یہودیاں آ کر پوچھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یوسف تمہارے معلوم کیا بول کر, تو معلوم ہے بول کر بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے, نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جھوٹے ہیں بول کر ان کی تکذیب کریں گے بول کر, جھٹلائیں گے بول کر ان آ کر یہودیاں پوچھتے سوال. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ پورا سورہ اللہ نازل کیا. تو اب انہوں ماننا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا واقعہ سن کر پڑھ کر سنائے ان کو, اب ماننا نہیں انہوں ہونا بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہونا بولے تو معجزہ دکھائے ان کو پڑھ کر سنائے, اب ماننا نہیں ماننا ہے نبی کو نبی بول کر, تب بھی نہیں مانتے انہوں. ان کا کام کیا, نبی سے اپنے من پسند کے فرمائشیں کر کو مطالبے کر کو معجزے طلب کرنا. نبی ان کی چاہت پر اللہ سے مانگ کر معجزہ دکھاتے, لیکن پھر بھی انہوں نبی کو نبی مانے تیار نہیں ہوتے. ان کی ضد, ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے اندر تکبر تھا, اس لیے انہوں نبی کو نبی نہیں مانتے تھے. آخر میں اب یہ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا, جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں یا ان کے قوم کے واقعات ہیں ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا بولے تو ہمیں ان واقعات کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنا. ارے ہم اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ایسا ہوگا, فرمانبرداری کریں گے تو ایسا ہوگا. یہ تمام واقعات اور یہ تمام قصوں سے عبرت حاصل کرنا ہے. سورہ رعد, رعد کے معنی کیا؟ رعد اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین ہمارے بنیادی عقیدے توحید, رسالت اور آخرت تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور اعتراض کرنے والے ان کے اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا اللہ جواب بھی دیا ہے اس کے اندر. تو رعد کے معنی چمک کے, گرج کے, بجلی کے معنی. تو اس سورے کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں. مختصر طور پر ایک بات اس میں اس سورے کے پہلی آیت میں کہ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق, یہ من ربک الحق سے مراد اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ من ربک الحق سے مراد یا تو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. دوسری بات من ربک الحق سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں رہا, قرآن بھی ہو سکتا ہے اور حضور کا فرمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں نبی کے فرمان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے فرمان کو مطلوب بولتے, نبی کے فرمان کو غیر مطلوب بولتے. غیر مطلوب کا تو کیا, مطلوب کا تو کیا؟ اللہ کا قرآن نماز میں پڑھتے, نبی کا فرمان نماز میں تو نہیں پڑھتے, لیکن نبی کے فرمان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ قرآن مجید کے اندر نماز پڑھ کر بولے, لیکن تکبیر ماننا یہ سب بھی قرآن کے اندر نہیں ہے. اس کا ثبوت تکبیر ایسا اللہ اکبر بول کر بولنا یہ سب چیزیں حدیث کے اندر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے لیے یہاں بات کیا معلوم ہو رہی ہے, صرف قرآن لے کر چلے گے تو کام نہیں چلے گا. قرآن بھی ہو اور ساتھ میں نبی کا فرمان حدیث بھی ہو, دونوں لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے. ورنہ صرف قرآن کو مانیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہا؟ خالقان بول تو قرآن, خالقان بول تو کیا قرآن میں خالی نماز پڑھ بول کر ہے, تکبیر تحریمہ یہ نماز تکبیر تحریمہ کرو بول کر کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. اب کیا کریں گے, نماز کیوں پڑھیں گے پھر؟ اس لیے دونوں کو ماننا پڑے گا. فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری کو بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا ہے. چاند سورج کو بنایا اور ان کی ذمہ داری اور ان کا کام کیا ہے اللہ وہ بتایا ہے. وہ اپنے مخصوص دائرے کے اندر پھرتے رہتے ہیں وہ بتایا ہے. فرشتوں کی ذمہ داری کیا اللہ وہ بتایا ہے. فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں, انسانوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. لیکن
فرشتے ساتھ میں ہیں بول کر فرشتے ہمارا کب تو گرتے ہیں تو ہمیں ہاتھ پکڑتے بول کر ہمیں گناہ نہیں کرنا. گناہ سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگ کر رہیں گے. تو ہم اگر کسی حادثے میں مبتلا ہو گئے تو وہاں فرشتے پکڑتے. ہاں البتہ ہمارے اوپر ایکسیڈنٹ ہونا بول کر لکھ کر ہے تو تب ہو کر رہے گا. سمجھ پا رہا. اللہ نے حق اور باطل کی مثال بیان کیا ہے. اور حق اور باطل کی مثال جیسا طوفان آ گیا یا چھنی میں آپ چھانیں گے کوئی چیز, طوفان رکھو, اس پہ طوفان کی مثال ہے. تو طوفان آیا تو کیسا رہتا, پورا گاؤں وغیرہ سب پانی جا کر کچرا پورا ایک جگہ جا کر یہ ہو جاتا ہے, جمع ہوتا نہیں. تو اب مثال طور پر سمجھو تیل ہے, تیل چھانے گے تو اوپر کیا ہوگا, کچرا کچرا آ کر اوپر کھڑا ہو جائے گا, نیچے کیا ہوگا, اصل چیز نیچے رہے گی. تو ایسا باطل بھی اس کا کام کیا, باطل کا کام ابھر کر اوپر آتے رہنا, ابھر کر آتے نکل کر نکھر کر سامنے آنا. لیکن صحیح چیز اب حق کیا ہوتا ہے, باطل کے ختم ہونے کے بعد حق شروع ہوتا ہے. حق جب آئے گا تو ذرا دیر آ کر نہیں جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے حق ہی رہے گا. تو باطل کی مثال ٹیمپروری کی مثال ہے, اس کی ہمیشہ کی مثال نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی پھر کفار کے مطالبے پر معجزات, اور آپ کو اپنے من پسند کے معجزے طلب کرتے رہتی, نبی معجزہ دکھاتے پھر بھی انہوں نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر, آپ ان کو میری توحید سمجھاؤ, آپ میری کتاب سمجھاؤ. سمجھانا آپ کا کام ہے. انہوں مانندے نہیں مانندے آپ اس کو دل کو لے کر آپ پریشان نہیں ہونا, چھوڑ ڈالو آپ ان کو, ان کے حال پر چھوڑ ڈالو. آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں آپ نبی ہونے کی. سمجھ میں اللہ بول رہے ہیں آپ نبی بول کر, ہم مانتے ہیں نبی بول کر آپ, اور اہل علم آپ کو مانتے ہیں نبی بول کر. انہوں کفار یہودی منافقین اور مشرکین مانے نہ میں چھوڑ دو ان کو, ہم آپ کو مانے نبی بول کر ان کو چھوڑ دو. سورہ ابراہیم شروع ہو رہا ہے. ابراہیم اسے نام کہیں کو رکھے. اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, اور اس کی ایک آیت, پہلی آیت کا مطلب اور اس کا حکمت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی حکمت کو اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے پیغمبر ہیں سب پیغمبران بھی لوگوں کو ضلالت سے, گمراہی سے, تاریکی سے, جہالت سے علم کی طرف, توحید کی طرف لانا. سمجھ میں آ رہا, بدعات رسومات سے سنتوں کی طرف لانا, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور آگے کفار مشرکین آ کر نبی سے اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا, بول کر سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کیا کہ بھائی تو ان کی جو زبان, جو پیغمبر جس گاؤں میں سے ہوتے تھے ان کی جو زبان ہوتی تھی گاؤں کی مادری زبان, اسی زبان میں اللہ قرآن کو یا کسی کتاب نازل کرتے تھے. اب حضور کہاں پیدا ہوئے, عرب میں پیدا ہوئے, قریش میں پیدا ہوئے. قریش کی زبان کون سی تھی, تیلگو تھی کیا, اردو تھی کیا؟ اب اگر ان کی زبان اردو تیلگو ہوتی تھی تو اللہ تیلگو میں نازل کرتے تھے. قریش کی زبان, عرب کی زبان عربی تھی, اللہ اس نے کیا کیا, قریش کے اور عرب کے انداز میں عربی زبان میں اللہ قرآن نازل کیا ہے. کیا کیا کہ نخرے ان کے, مانتے کچھ بھی نہیں, نو ایسا ہوتا تو اچھا تھا, تو ایسا ہوتا تو اچھا تھا بول کر. اب ان کی زبان میں اللہ نازل کرا قرآن کو, انہوں سمجھتے بول کر, سمجھ رہے بھی نہیں, سن رہے بھی نہیں نبی کی بات کو. آگے اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا, ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اللہ ختم کر دے گا. وہ آیت اللہ بیان کیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ ایک دو باتیں ہیں. ایک بات تو کیا کہ کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ بیان کیا ہے. کلمہ طیب کا مطلب کیا, کلمہ طیبہ کا مطلب ایک تو آدمی توحید کو اختیار کرے, توحید کو. کلمہ خبیثہ کا مطلب کیا, کلمہ خبیثہ کا مطلب کفر اور شرک ہے. توحید کو, ایمان کو اپنانا اور شرک اور کفر سے آدمی بچ کر رہنا. توحید کی, ایمان کی مثال کیسی ہے, ایک جھاڑ ہے جو زمین میں ہے, اس کا تنا, اس کا جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے. اس کی مثال یہ ہے. کفر کی مثال کیا, ایک جھاڑ ہے, وہ جھاڑ کا جڑ, اس کا تنا بھی مضبوط نہیں ہے, معمول ہے, اکھاڑ کر پھینکے تو نکل کر آ جاتا. اس کی مثال ویسی ہے. تو ہم کو کیسا بننا ہے, مضبوط ہو ہمارا جڑ,
وہ جڑ کون سا ہوگا؟ توحید کا جڑ مضبوط ہوگا، ایمان کا جڑ مضبوط ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو مومن بننا ہے، موحد بننا ہے، کافر اور مشرک نہیں بننا ہے، ورنہ ہمارا جھاڑ اور ہمارا ایمان بھی کھوکھلا ہو جائے گا. اکھاڑ کر پھینکیں گے تو پھر اکھڑ کر کان کی جگ پڑ جائیں گے. اس لیے موحد بننا. آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے اللہ سے کہ اے اللہ، یہ لوگ کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مکی میں تھے نہیں، ان کے بیوی بچوں کو جا کر چھوڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑے، تو وہاں بعد میں چل کر آباد ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، ایک دعا کیا؟ اے اللہ، اس جگہ کو، مکے کو، کعبے کو تو امن کی جگہ بنا دے. امن کی جگہ ہے وہ، چاروں پارے میں ہے نہیں. ومن دخلہ کان آمنا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، امن میں آ گیا. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کہ اے اللہ، یہاں کے پھلوں کے اندر برکت دے دے. آج بھی دیکھو وہاں کے، یہاں ہمارے کو عام دنوں کے اندر جو چیزیں نہیں ملتے، جو پھل نہیں ملتے، وہاں مکے کے اندر، مدینے کے اندر ہر ہمیشہ یہاں جو پھل جو موسم میں نہیں ملتے وہ پھل وہاں ہمیشہ ملتے رہیں گے. وہ ان کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. دو دعائیں ہو گئے، ایک تو مکہ امن کی جگہ بنا دے، دوسرا پھلوں کی دعا کرے، برکت دے برکت. تیسری دعا کیا کرے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرے. سمجھ پا رہا؟ تو یہاں سے بات کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم بھی اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے مسلیوں کے لیے دعا کرنا. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، میں میرے بیوی بچوں کے لیے دعا کروں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احکامات بیان کر رہا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر